میرے بھائیوں، بس یہ آخری بات ہے. ایک مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک فتنہ قرآن کے نام پر، علاج کے نام پر رقیہ، دم جھاڑ پھونک کرنے والوں کا بھی فتنہ ہے. مجھے یہاں نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کوئی اپنے اوپر نہ لے لے، اور اگر ہے تو سمجھ لے، سدھر جائے، اصلاح کر لے اپنی، کیوں دیر کرے. دیکھو، رقیہ کرنا شریعت میں منع نہیں ہے. رقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دم پڑھ کر کے دم کر دینا. قرآن کی آیت، اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے نبی کے اذکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماثور حدیثیں، دعائیں، ان سب کو پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو پورا کاروبار، پیشہ، پروفیشن بنا لیا جا رہا ہے کہ ایک صاحب عالم صاحب ہیں، ایک صاحب حافظ صاحب ہیں، ایک صاحب خطیب صاحب ہیں، ایک صاحب مدرس صاحب ہیں، ایک صاحب استاد صاحب ہیں، ایسی ایک صاحب راقی صاحب بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں دنیا کے سارے تخصصات کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ فلاں راقی، علامہ فلاں راقی صاحب، کبھی نام سنا؟ یہ کیا طریقہ، کہاں سے آ گیا ہے؟ اور اہل حدیثوں کے یہاں افسوس تو اس بات پر ہے کہ کہاں آ گیا یہ؟ اہل حدیثوں کے یہاں اچھے اچھے حفاظ، اچھے اچھے مجودین اور قراء، جو اچھے سے اچھا بچوں کو حفظ کرانے والے، تجوید پڑھانے والے، اچھی سے اچھی نماز اور امامت کرانے والے تھے، انہوں نے یہ رقیہ کرنے کا کام پکڑ لیا، اور دھیرے دھیرے ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مقام ہے. اب اس کے بعد ان کا یہی پیشہ بن گیا، چاہے جزوی طور پر یا کلی طور پر. اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ سلفیت نہیں ہے. اگر سلفیت ہوتی تو سلف میں اس کی کوئی نہ کوئی اصل آپ کو ضرور ملتی ہے. کوئی اصل اس کی آپ کو یہ تو ملے گا کہ صحابہ کرام بہت سارے، کئی ایک صحابہ کرام، یہ موقع نہیں ہے، کئی ایک صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس صحابی کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ اس کی دعا قبول فرمائے. جب بھی دعا کرے، بد دعا کرے تو اللہ ان کی دعا بد دعا قبول فرما لے. ایسے صحابہ کرام بھی کبھی بھی اپنا نام ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، کسی کو پتا چل جائے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ میرے پاس لوگوں کی لائن لگ جائے گی، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، فلاں پر بد دعا کر دیجئے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ اپنا نام چھپاتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے. اور آج کل کے ہمارے لوگ رقیہ کرنے والے جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، جزوی کلی، وہ لوگ، ان کے پاس وزٹنگ کارڈ ہے، ویب سائٹ ہے، چینل ہے یوٹیوب کا، اور واٹس ایپ کے نمبر ہیں، اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا کے آپ کے سامنے پورا نیٹ ورک ہے. آئیے، جڑیے، ملیے، وزٹ کیجئے، وزٹ کرائیے، یہ وہ فلاں، یہ علاج، وہ معالجہ. اللہ کی قسم ہے، اللہ واسطے ڈرو اللہ سے. کیوں امت کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہو؟ رقیہ جیسے دین کے اندر ہے اسے ویسے ہی رہنے دو، ویسے ہی رہنے دو، کوئی خاص نہیں. مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا ذرا دم کر دیجئے. آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، آپ نے آیتیں پڑھی، دم کر دیا، کہانی ختم. فلاں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کی دعا کام نہیں کرتی، اس کی دعا کام کرتی ہے، اس کی دعا میں اثر ہے، اس کی دعا میں اثر نہیں. اثر کسی میں نہیں ہے. اگر اثر بنا لیا آپ نے کسی آدمی میں تو یہی تو شرک کی شروعات ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا کلام کیا ہے؟ شفا ہے. اور شافی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. شافی اللہ ہے. قرآن کریم شفا کا ذریعہ ہے. اس میں کسی اور بندے کا اثر اگر آپ نے مان لیا تو آپ نے شرک کیا کہ نہیں شرک؟ آپ کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ آپ نے کہا نہیں آپ پڑھتے ہیں تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا، وہ فلاں سب دلی سے آتا ہے پڑھتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ناگپور سے آتا ہے پڑھتا ہے فائدہ ہوتا ہے، راجستھان سے آتا ہے پڑھتا ہے فائدہ ہوتا ہے، حیدرآباد سے آتا ہے، بنگلور سے آتا ہے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہوں میں. کیوں بھائی؟ کون ہے وہ؟ شفا دینے والا آدمی ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ کا یقین قرآن پر نہیں ہے، آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے، اس پڑھنے والے راقی پر ہے. یہ کون سا فتنہ ہے امت میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ واسطے اس فتنے سے بچیں. جو لوگ رقیہ کرتے ہیں، اللہ واسطے اس کاروبار کو چھوڑو، قرآن کریم کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. بہت سارے ہیلے بہانے بھی اس کے اندر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم رقیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے لوگوں کے عقیدے بھی سدھار دیتے ہیں. پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ شرک تو نہیں کرتا ہے، مزار پہ تو نہیں جاتا، یہ تو نہیں کرتا، وہ تو نہیں کرتا. دیکھتے اس کے ہاتھ میں تعویذ بدی ہے، تعویذ کاٹ دیتے ہیں، ان کے گلے میں تعویذ ہے، تعویذ کاٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے رقیہ ہم کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. بھئی آپ اس کے گلے کی تعویذ تو کاٹ دیتے ہیں لیکن اپنی تعویذ پہنا دیتے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ عقیدہ بنا کے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے
مجھے ٹھیک ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اب فلاں ہی کو بلاؤ تو مجھے فائدہ ہوگا. تو آپ نے وہ تعویذ کا دھاگا تو کاٹا لیکن اپنی ذات کی تعویذ اسے پہنا دیے کہ نہیں پہنا دیے. اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے. دو چار مریض ہوں گے کہیں جادو ٹونے اور آسیب کے، لیکن راقی حضرات ابھی آ جائیں 4 6 10 لوگ، پتہ چل جائے کہ راقی لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا محلہ ہی پورا گاؤں کے لوگ بیمار ہو گئے. مجھے بھی ایسا لگتا ہے، 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 مجھے بھی خواب آتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتی ہے، مجھے بھی نظر بد آتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہم پرستی کھولنے کا وہم کا راستہ کھولنے کا ذریعہ ہے، اور یہ سخت خطرناک ہے امت کے عقیدے کے لیے. میرے بھائیوں، میں نے بہت لمبی کی، بہت ساری باتیں کی. اس میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے تلخ ہو گئی ہوں، آپ کو گراں لگی ہوں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور جو گفتگو لمبی ہوئی اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت اور حالات کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سلف صالحین کے منہج اور ان کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.